آج ان کو اسی کر رہا ہے جبکہ بھیڑ کل کرنا نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المبين الخطيب الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين لخمسة نخفي بها حظ الوباء الحاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة. برادران اسلام، یہ سلسلے وار پروگرام چل رہا ہے. آج چھٹا پروگرام ہے. آپ کا یہ خادم آپ کی خدمت کرنے کے لیے حاضر ہے. مسلسل آواز گرفتا ہے. موسم یا کیا چیز ہے کہ زکام نزلے کی وجہ سے بولا نہیں جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کا کرم ہے کہ خطاب ہو جاتا ہے. آج مجھے بے پناہ خوشی اور مسرت ایک بات کی یہ ہے کہ ہمارے شہر کی ایک نہایت معتمد اور معتبر شخصیت محب العلماء و مخلص العلماء عالی جناب حاجی عتیق برکاتی صاحب ہمارے مابین تشریف فرما ہے. مجھے خبر ملی تھی کہ کل کے پروگرام میں تشریف لائیں گے. آپ آئے. دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایسی شخصیات کو لمبی زندگی عطا فرمائے. تھوڑی دیر میں نہایت سنجیدہ ماحول میں گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا اور اتنی دیر میں میری آواز بھی اپنی. حضرت مفتی صاحب اللہ نے بڑا شاندار خطاب فرمایا. بہت سی باتیں انہوں نے کہیں اور بہت سی باتیں یہ کہنا چاہ رہے تھے جو بیچ میں چھوڑ دیا. اور جلسے کا آج المیہ یہ ہے کہ جلسے کا انجن ہی غائب ہو گیا. دعا کرو کہ کہیں گھوم ٹہل کے واپس. میں جلسہ جو ہوتا ہے وہ جلسے کا انجن، اور بغیر انجن کے ٹرین کدھر جائے؟ بغیر انجن کے ٹرین چلے کیسے؟ تو بیرل ہونا چاہیے. اور نہیں بھی ہوں گے تمام علماء تشریف فرما. ان سب کی دعائیں ساتھ ہیں. اور میں ویسے بھی زیادہ ہنگامہ نہیں، لوگ سنجیدگی سے سن لیں گفتگو، یہی بہت بڑی بات ہے. اسی لیے میں یہ توجہ بھی نہیں دیتا ہوں کہ آپ کیا کر رہے ہو کیا نہیں کر رہے ہو. میں کیا کر رہا ہوں، مجھے کیا کرنا ہے، مجھے اس کا احساس ہے. اور ایسے بزرگوں کی دعائیں میرے ساتھ. جہاں بھی جاتا ہوں اللہ کا شکر ہے کہ ایک وقار، ایک مقام، ایک عزت مجھے مل جائے گا. کل کی تقریر میں فضائل اہل بیت اور محبت اہل بیت کے تعلق سے میں نے آپ سے گفتگو کی. آج کی تقریر میں ان اہل بیت میں جو افراد شامل ہیں ان میں سے 3 کا آپ کے سامنے انشاءاللہ ذکر کرنے کی کوشش کروں. ایک حضرت خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا، اور دوسرے ان کے دونوں شہزادے حسنین کریمین رضی اللہ عنہما. ان کے تعلق سے میں کچھ باتیں کروں گا. پھر اگلی تقریر جو ہوگی وہ آگے کی کڑی میں آپ کو سماعت فرمائیں گے. میں کچھ گفتگو کروں اس سے پہلے آپ کچھ شعر سنیں، اور اس سے پہلے بھی آپ ہمیں کبھی شریف سنا دیں.
اللہ صل علی سیدنا محمد وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری ماں بہنیں بیٹھی ہوئی ہیں، ان کے مطلب کی بہت سی چیزیں انشاءاللہ آ جائیں گی۔ اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی علیہ رحمہ کہتے ہیں کیا بات ہے رضا سبحان اللہ، اس چمنستان کرم، واہ 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 واہ، بے شک، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک، زہرا میں حسین اور حسن پھول۔ سبحان اللہ، اگر اسی ایک مصرے کو پھیلایا جائے یا اس ایک شعر کی تشریح کی جائے تو یہی پوری تصویر۔ اعلیٰ حضرت کا شعر یہ بتاتا ہے کہ اہل بیت سے آپ کو کتنا قلبی لگاؤ تھا۔ سبحان اللہ، کیوں نہ ہو، چاہے مارہرہ ہو، چاہے بغداد ہو، واہ اگر فیض ٹوٹ کے برسا ہے تو اعلیٰ حضرت واہ واہ، بے شک، سبحان اللہ حضرت، بے شک بے شک، اے رضا یہ احمد نوری کا ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، بہرحال حضرت خاتون جنت کے تعلق سے 4 مصرے سن لے آؤ کہ ہر مرض لا علاج کا، ہر درد لا علاج کا درماں ہے فاطمہ، ہر کل استغراق کے لیے کچھ بچائی نہیں جب آ گئے، ہر درد لا علاج کا درماں ہے فاطمہ، مشکل مرض کا نسخے آساں ہے فاطمہ، واہ واہ واہ، بے شک، سبحان اللہ، ہر درد لا علاج کا درماں ہے فاطمہ، مشکل مرض کا نسخے آساں ہے فاطمہ، اور تسبیح فاطمہ سے بھی تائید ہو گئی۔ کیا بات، فاطمہ فاطمہ کرتے کرتے سبحان اللہ، تسبیح فاطمہ سے بھی ہم لوگ بات کریں گے، تائید ہو گئی، وجہ سکون قلب پریشان ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے حضرت، سبحان اللہ، پریشان، واہ، نام لے لو سکون مل جائے۔ اے ہے، بے شک، سبحان اللہ، آئے کیا بات، بیماریوں سے شفا مل جائے، بے شک، درد سے راحت مل جائے، بے شک، وہ ہے خاتون جنت رضی اللہ عنہ۔ اور ان کے شہزادوں کی کیا شان ہے تو سبحان اللہ، یہ 4 مصرے سنو۔ اچھا، ہر گھڑی کوثر و زمزم سے وضو کرتے، واہ، کیا بات ہے حضرت، سبحان اللہ سبحان اللہ، ہر گھڑی کوثر و زمزم سے وضو کرتے ہیں، پاک رہ کر بھی طہارت میں غلو کرتے ہیں، اے ہے، واہ واہ واہ، پاک سبحان اللہ، طہارت میں غلو کرتے ہیں، بے شک، عظمت دین بچانے کے لیے آل نبی، اے عظمت دین، پھر سے سن لے، آپ سمجھ میں نہیں آئے لگتا ہے، یہ شعر سمجھ میں نہیں آئے، 6 دن میں اتنے تھک گئے ہو کہ شاید اپنے شعر کی گہرائی پر جاؤ، آپ علماء تو بہت لذت لے رہے ہیں، سبحان اللہ۔ ہر گھڑی کوثر و زمزم سے وضو کرتے ہیں، پاک رہ کے بھی طہارت میں غلو کرتے ہیں، واہ واہ، عظمت دین بچانے کے لیے آل نبی صرف پانی کی طرح اپنا لہو کرتے ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، عظمت دین بچانے کے بے لیے شک، آل نبی صرف پانی کی طرح اپنا لہو کرتے ہیں۔
سبحان اللہ بے شک. اور 4 مصرے سن لو کھٹ کر میں آ صرف 4 مصرے پھر تقریر. سبحان اللہ. سبحان اللہ. صرف پانی کی طرح اپنا لہو کرتے ہیں. حضرت یاد حسین، عظمت صحابہ، عظمت امام حسین، حضرت علامہ مولانا زکریا اشرفی صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. کہتے بیت سے اپنی آواز اپنی جگہ پہ لانے کے لیے سب شعر و شاعری کرتے ہیں کہ آواز آ جائے پھر گفتگو ہو. فطرت کائنات کی علیم، رب کی مشیت کا عالم عظیم، دیتا سب وہی ہے اور سب کو وہی ہے کیونکہ مالک وہی ہے. بے شک بے شک. مالک وہی ہے، دیتا وہی ہے سب اور دیتا وہی ہے سب کو. کچھ نعمتیں تو بغیر محنت کے دے دیتا ہے، بغیر محنت کے دے دیتا ہے. نعمتیں جو حیات کے لیے ضروری ہو بغیر محنت کے دیتا ہے. عزت محنت کے بعد دیتا ہے. کیا بات. سبحان اللہ. سبحان اللہ بے شک. نعمت اور رحمت وہ دیتا ہے بغیر کسی محنت، بغیر کسی کسب. زمین ضرورت تھی پیدا کر دیا، آسمان ضرورت پیدا کر دیا، چاند ضرورت پیدا کر دیا، سورج ضرورت پیدا کیا، ہوا فضا ضرورت پیدا کر دیا. انسان کو کچھ کرنا نہیں پڑا، کرنا پڑا. میں تو سب برابر ہیں مگر درجہ انسانیت میں بڑا فرق ہے. درجہ انسانیت میں بڑا فرق ہے. قرآن شریف میں نے جس آیت کی تلاوت کی ہے اس کو سمجھو پہلے آپ، پھر گفتگو آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی. اللہ نے فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ. سبحان اللہ. قرآن میں جہاں بھی از آ جائے تو سمجھ لیں کہ یہاں اذکر مقدر ہے. یاد کرو اس واقعے کو جب ابراہیم کو آزمایا ان کے رب نے بکلمات، چند کلمات کے ذریعے سے، چند احکام کے ذریعے. فاتمہن، انہوں نے ان احکام کو پورا کیا.
جو اللہ نے ان پر مصیبتیں ڈالی، آزمائش ڈالی، وہ جب اس تمام آزمائش میں کامیاب ہو گئے تو رب نے کہا قال انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم میں تمہیں نسل انسانی کا امام بنا دے رہا ہوں۔ سبحان اللہ، للناس تمام انسانوں کا امام بناتا ہوں۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا قال ومن ذریتی، اے میرے رب میری اولاد کو بنا، مجھے بھی امام بنا، میری اولاد کو بھی امام بنا دے۔ تو رب نے کہا لا ینال عہد الظالمین، اے ابراہیم تیری اولاد میں نیکوکار بھی ہوں گے بدکار بھی ہوں گے، اب مطلق تو تیری اولاد کو امامت نہیں دوں گا، ہاں جو تیری اولاد میں فرما بردار اور نیک ہوں گے میں انہیں امام بنا دوں گا۔ عالمین کو میں عہد امامت یہ ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ پتہ کیا چلا کہ اللہ جب کسی کو امامت دینا چاہتا ہے، پیشوائی دینا چاہتا ہے، قیادت دیتا ہے تو اسے مصیبت میں گرفتار کرتا ہے، اسے آزماتا ہے، اسے آزماتا ہے اور پھر جا کر کے اسے امام بناتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آزماتا وہ ہے جسے معلوم نہ ہو، آزماتا وہ ہے جو جانتا نہ ہو۔ رب تو سب جانتا ہے، پھر کیوں آزما؟ وہ ایسے ہی دے دے۔ تو کہا نہیں، کبھی تو اس لیے آزمایا جاتا ہے کہ تاکہ کھڑے اور کھوٹے کا پتہ چلے، مخلص اور منافق کا پتہ، اپنے اور پرائے کا پتہ چلے۔ آزمایا کبھی اس لیے جاتا ہے، معلوم نہیں ہوتا ہے، اور کبھی ہونے کے بعد بھی اسے آزمایا جاتا ہے۔ ایک استاذ کو معلوم ہوتا ہے کہ میرا کون سا شاگرد کتنی صلاحیت والا ہے۔ بولو، ظالم کبھی امام نہیں ہوگا۔ پیغمبر کی دعا تھی، پیغمبر کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ نے ابراہیم السلام کی نسل میں امامت رکھ دی، بنی اسرائیل میں امامت رہی، اور بنی اسرائیل میں امامت رہی۔ آقا پر جب امامت نبوت مکمل ہو گئی تو آقا کی اولادوں میں اللہ نے امامت رکھی۔ امام تو بہت مسجد کے ہیں، مگر یہ امامت صغرا ہے۔ میں جس امام کی امامت کی بات کر رہا ہوں وہ عظیم منصب ہے جو امامت سے تعلیم ہے۔ امامت اللہ نے کسی خاندان کو نہ دی ہے تو خاندان نبوت کو دی ہے، وہاں سے امامت چلی ہے، اور صبح قیامت حضرت امام مہدی پر امامت کر کے مکمل ہے۔ تو یہ امامت اسی نسل زندہ باد زندہ باد سبحان اللہ۔ جب اس نسل میں امامت ہے تو اس نسل میں امتحان بھی بہت ہوگا، مشکلیں بھی بہت ہوں گی، دشواریاں بھی بہت ہوں گی، مگر یاد رکھو انہیں ہر دشواریوں کو برداشت کرنے کی اللہ پاک طاقت و توفیق بھی عطا۔ بولو سبحان اللہ، تمہاری بات سمجھ لو میاں۔ کسی بندے مومن پہ کوئی مصیبت زحمت بن کے نہیں آتی۔ جملہ لے لو، حدیث پاک کی روشنی، مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھے ہیں، پوچھ لو، کوئی مصیبت زحمت بن کے نہیں آتی۔
मुसीबत बंदे मोमिन पे रहमत बन के आती है। लिहाजा घबराया ना करो मुसीबतों से, घबराया ना करो। अगर बंदा गुनाहगार है तो मुसीबत के जरिए अल्लाह उसके गुनाह मिटाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ तक कि हदीस पाक में आया है कि अगर किसी बंदे मोमिन को एक कांटा भी चुभता है तो उस कांटे की वजह से अल्लाह उसके गुनाह मिटा देता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुसीबत ये नेमत है, रहमत है, सहमत है नहीं है। अगर गुनाहगार है तो गुनाह मिटाए जाएंगे ताकि वहां की परेशानी से बच जाए, और अगर नेकोकार है तो दर्जे बढ़ाए जाते हैं। सुभान, अगर नेकोकार है तो दर्जे बढ़ाए जाते हैं, दर्जे बढ़ाए जाते हैं। कभी मुसीबत से परेशान ना हुआ करो, ना कभी शिकवा जबान पे लाया। यही क्या कम है कि मुसीबत में तो गिरफ्तार करता है, मासियत में गिरफ्तार, गुनाह में गिरफ्तार नहीं किया। एक बुजुर्ग थे, पूरा जिस्म उनका छलनी था, जख्मों से बिल्कुल परेशान थे, हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। किसी ने पूछा, मियाँ इतनी परेशानी में हो, अल्लाह का शुक्र अदा करते हो, हर वक्त अल्हम्दुलिल्लाह कहते हो? कह रहे इस बात का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने मुझे मुसीबत में तो गिरफ्तार किया है, मासियत और गुनाह में उसने मुझे मुब्तला किया। बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इतनी मुसीबत नबी के घर वालों ने उठाई, किसी घर वालों ने, किसी को इस घराने से चलने की जरूरत नहीं। इस घराने की सिर्फ अजमत इस बुनियाद पर नहीं है कि नबी का घराना है, इस घराने के अपने पर्सनल कैरेक्टर भी हैं, इनका पर्सनल किरदार भी है। आका हुसैन बड़े खानदान के होने के बावजूद बड़ा किरदार पेश कायम कर दी है। तो अल्लाह अकबर, अल्लाह के ने अपने महबूब को और महबूब की बेटी को और महबूब के बेटों को सरदारी सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह इमामत दे दी। अपने महबूब को अल्लाह ने सरदार अंबिया बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। महबूब की बेटी को जन्नती औरतों की सरदार बना दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सरदार बना दिया। और जब दोनों बेटों की बात आई, सुभान अल्लाह, तो अल्लाह के नबी कहते हैं ये मेरे दोनों बेटे हसन और हुसैन ये जन्नती जवानों के सरदार। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरदारी इनके हिस्से में आ गई। अब ये क्या करेंगे किसी और सरदारी को, क्या करेंगे किसी और सरदारी को? जब अल्लाह ने इनके हिस्से में सरदारी रख दी है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वो भी जन्नत की सरदारी। दुनिया की सरदारी तो आरजी होती है, आखिरत की सरदारी जो होती है वो बहुत असीम सरदारी होती है। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब थोड़ा सा मेरा जहन अपनी जगह पे और आवाज भी अपनी जगह पे है। हज़रत खातून जन्नत। अच्छा एक बात और भी देख लो, किसी खातून को डायरेक्ट खातून जन्नत नहीं कहा जाता है। अगर किसी खातून को डायरेक्ट जन्नत की खातून कहा जाता है, अब किसी औरत का नाम गुले जन्नत रख दो तो अलग बात है, मगर जन्नत का गुल नहीं हो जाती। किसी मकान के ऊपर आप लिख दो दारुल अमन, तो दारुल अमन तो जन्नत है ना, दुनिया में कहाँ दारुल अमन है? तो नाम रख देने से नहीं, एक साथ है खातून जन्नत की, हज़रत फातिमा की, कि अगर मुतलक खातून जन्नत कहो तो जहन किसी खातून की तरफ जाता ही नहीं है, अगर जाता है तो जनाबे फातिमा की तरफ जाता है। सुभान अल्लाह। वो खातून जो खातून में अनोखी, बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खातून हो करके भी खातून से अलग। वाह, दुनिया में कोई औरत न मिलेगी ऐसी जिसने पूरे महीने नमाज पढ़ा हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक भी औरत न मिलेगी, महीने में कुछ दिन तो होंगे जिसमें नमाज छोड़नी होगी।
ہر بالغہ عورت کو کچھ دن ایسے ہونے کی نماز چھوڑے گی، کائنات انسانی میں ایک عورت نظر آتی ہے جس کی نماز کبھی نہیں چھوٹی ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کبھی نہیں چھوٹی ہے. ساری نمازیں پڑھی ہیں کیونکہ وہ اس کیفیت سے دو چار ہی نہیں ہوئی جس کیفیت سے آپ عورتیں دو چار ہوتی. اس کیفیت سے کبھی دو چار نہیں ہوتی مگر لمحہ گھڑی دو گھڑی کے. بولو سبحان اللہ. چاہے پیدائش کا موقع ہو یا اور کوئی موقع ہو، کیونکہ آقا نے فرمایا کہ میری بیٹی یہ انسانی دنیا کی حور ہے. انسانی دنیا کی حور ہے اور حور ان چیزوں سے پاک ہوتی ہے. سبحان اللہ، حور پاک. جنت میں حوروں کو یہ چیزیں نہیں، یہ چیزیں نہیں ہوگی. تو یہ بھی تو ایک عجیب نشانی ہے کہ جن کے بغیر عورتوں کو کامل نہ مانا جائے. حضرت فاطمہ میں وہی چیز کمال والی ہے. سبحان اللہ. حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیدائش آقا کے اعلان نبوت سے 1 سال پہلے. کئی قول پایا گیا ہے اس میں. اعلان نبوت کے بعد کا بھی قول ہے، اعلان نبوت کے پہلے کا بھی قول ہے، اعلان نبوت کے 5 سال پہلے کا جب کعبے کی تعمیر ہو رہی تھی اس وقت کا بھی، لیکن زیادہ تر علماء نے کہا 1 سال پہلے. آپ کی والدہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے چھوٹی بیٹی ہے حضرت فاطمہ. آقا کو سب سے زیادہ محبت تھی فاطمہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. آقا کو محبت کیوں نہ ہوتی؟ آقا کی نسل تو فاطمہ سے چلتی. واہ 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 واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. لوگوں کی نسلیں بیٹوں سے چلیں گی. اللہ نے کہا محبوب تیری نسل بیٹی سے چلے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ سبحان اللہ فاطمہ کے بارے میں. اللہ اکبر، کتنی عظیم ہے فاطمہ. سبحان اللہ. فاطمہ، لفظ فاطمہ پہ غور کر لو یار. کائنات میں بے مثال ہے فاطمہ. آقا نے کہا کہ میری فاطمہ تمام جنتی عورتوں کی سردار. بے شک، سبحان اللہ. بلکہ تمام دنیا کی عورتوں کی سردار ہے، افضل ہے. اب کسی نے پوچھا کہ میاں کیسے افضل ہے؟ کیا فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تمام عورتوں سے؟ اولین اور آخرین سب آ گئی. حضرت فاطمہ سے جب آقا نے کہا تھا یا بنی الا ترضین انک سیدۃ نساء العالمین، قالت یا ابتی این مریم، قال تلک سیدۃ نساء عالمها. آقا نے کہا یہ بیٹی کیا تو اس سے خوش نہیں کہ تم تمام دنیا کی عورتوں سے افضل ہے، سردار ہے؟ انہوں نے اس کی ابا جان تو پھر مریم کہاں گئی؟ ان کے بارے میں تو قرآن میں آیا ہے. تو اللہ کے نبی نے کہا وہ اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار. بولو سبحان اللہ. وہ اس زمانے کی عورتوں کی سردار تو سارے زمانے کی عورتوں کی. واہ واہ، زندہ باد، زندہ باد. واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ اکبر. کیوں؟ آؤ وجہ تسمیہ پہ چلو. فاطمہ، فاطمہ تل، اگر لغت میں چلے جائیں آپ، اس کا اصل لفظ ہے فتمن. اور فتمن کو لغت میں اگر گردان لائی جائے تو فاطمہ یفتمو فتمن آتا ہے، ضربہ یضربو کے بعد سے. اور فاطمہ کا اگر صلہ ان آ جائے فاطمہ فاطمہ کے بعد ان آئے، یہ علماء بہت لفظ سے سنیں گے، خاص طور سے طلبہ. ان آ جائے تو اس کے معنی ہوتے ہیں دور کر دینا اور رکاوٹ پیدا کر دینا. نبی کی بیٹی فاطمہ ہے.
नाम नबी ने रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हम आप नाम रखते हैं तो किसी न किसी मुनासिबत से नाम रखते हैं। नबी जिसका नाम रखे कोई मुनासिबत ना हो शरफुल मुहब्बत में और सवाइकुल मुहरिका वगैरह। उलमा ने लिखा है सुम्मियत फातिमा, उनका नाम फातिमा इसलिए रखा गया लिअन्नल्लाह तआला फतमहा व हजबहा लिन्नास, अल्लाह ने उन्हें जहन्नम से दूर और जहन्नम के लिए रुकावट बना दिया। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह। फातिमा जहां खड़ी हो जाए जहन्नम के लिए रुकावट बन जाए। बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। पर्दा बन जाए, हिजाब बन जाए। और अशरफुल मोहब्बत में आया है कि सिर्फ फातिमा नहीं, इसलिए उनका नाम फातिमा रखा गया लिअन्नल्लाह तआला फतमहा व ज़ुर्रियतहा व मुहिब्बहा अनिन्नास, कि अल्लाह ने फातिमा को और फातिमा की औलादों को और फातिमा से मोहब्बत करने वालों को हमेशा के लिए जहन्नम से दूर हो। सुभान अल्लाह। तो फातिमा कहते हैं जहन्नम से दूर करने वाली। वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। फातिमा का नाम फातिमा इसलिए है कि वो जहन्नम से दूर करती है। बहुत अच्छा, सुभान अल्लाह, सुभान और अल्लाह। मैं बताता हूँ कैसे। खुद दूर होना अलग है, दूसरों को जहन्नम से बचा लेना कमाल ही है। और नबी के घर वाले तो जहन्नम से दूर है ही है, लेकिन ये खुद ही दूर नहीं, दूसरों को भी बचा लेते हैं। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दूसरों को भी बचाते हैं। खुद चले गए तो कौन सा कमाल है। यहाँ तो मिसाल ये है कि दीन वहदत की सीधी सड़क जाएंगे लेके जन्नत में पूरी तरफ जाएंगे। अकेले थोड़ी जाएंगे, पूरी फौज लेके जाएंगे। अहले बैत का, उलमा का और औलिया का ये मिसाल। ये तनहा जन्नत में नहीं जाएंगे, अपने साथ एक फौज लेके जाएंगे। बोलो सुभान अल्लाह। हजरत खातून जन्नत का किरदार ये बताता है कि आप रसूलुल्लाह की उम्मत के लिए अक्सर रोया करती थी। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दुआ किया करती थी, ये अल्लाह नाना अब्बा जान की उम्मत को जहन्नम से बचा। अल्लाह। तो फातिमा जहन्नम से बचाने वाली है। किसको बचाने वाली है? उसी गुनाहगार उम्मत को बचाने वाली है जिस गुनाहगार उम्मत के लिए रसूलुल्लाह रात रात भर रोया करते थे। तुम्हारे ही लिए था, गुनाहगारों से वो सब भर जाएगा और रात भर रोना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो नाम फातिमा इसलिए रखा गया। अल्लाह। और आपका लक़ब क्या है? बतूल है और ज़हरा है। सुभान अल्लाह। बतूल और ज़हरा। बतूल कहते हैं जिसको, तो बतूल ये मस्दर आता है, करना, खाना पीना, ये जैसे हम बोलते हैं। बतला यब्तलो और बतला यब्तलो बतलन। बतलन के माने होते जुदा करना किसी चीज को किसी चीज से, अलग कर देना। हजरत खातून जन्नत का लक़ब बतूल क्यों पड़ा? क्योंकि आका कहते हैं कि फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। बोलो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आका ने कहा फातिमा मेरे जिस्म का टुकड़ा है। तो फातिमा नबी के जिस्म से जुदा की गई, नबी के जिस्म से जुदा की गई। जिस्म का टुकड़ा है ना, इसी बुनियाद पर उलमा ने अक्सर मुहद्दिसीन ने और फुक़हा ने और मुफस्सिरीन ने कहा है, ठीक है। और औरतों की फजीलत अपनी जगह, अज़वाजे मुतहहरात की फजीलत अपनी जगह, हज़रत मरियम की फजीलत अपनी जगह, हज़रत हव्वा की फजीलत अपनी जगह, मगर किसी को फजीलत नहीं देते, हम सब फातिमा को फजीलत देते हैं, क्योंकि फातिमा नबी के जिस्म का टुकड़ा है और नबी के जिस्म के टुकड़े में बढ़ के कोई चीज हो ही नहीं। अज़मत मुस्तफा, खानदाने मुस्तफा, अज़मत खातून जन्नत, हज़रत अल्लामा ज़करिया सफ़ी साहब, नारे तकबीर, नारे
بات یہ کی کہ ازواج مطہرات کو الگ کر دیا، پہلے کی خواتین کو الگ کر دیا، اور کہا ان کے پاس سے لے کر کے قیامت تک تمام عورتوں سے افضل ہے خاتون جنت۔ ان کا بھی کہنا الگ ہے، صحیح ہے، ان کا بھی کہنا صحیح ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی، مکانہ صحیح افضل طیبہ ہی بڑا زاہد، ہم عشق کے بندے ہیں کیوں بات بڑھائی ہے، بہرحال خاتون جنت افضل ہے، بول دو سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا ایک لقب آپ کا اور یہ زہرا، زہرا کبھی نہ پڑھنا، بہت سے طلبہ کو میں نے دیکھا، مولوی صاحب کو بھی میں نے دیکھا زہرا بولتے اللہ، ارے یار لفظ پہ اعراب بدل جاتا ہے، زبر زیر بدل جاتا ہے تو عربی میں بڑا معنی بدل جاتا ہے۔ زہرا لفظ ہے اور زہرا کے معنی کلی کے ہوتے ہیں، سبحان اللہ، کلی کے ہوتے ہیں۔ حضرت فاطمہ یہ جنت کی کلی ہے، اور اس کی سند اس کی پختگی اور اس کی سند یہاں سے بھی ملتی ہے کہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتے ہیں کہ میری اور بھی بیٹیاں ہوئیں اور میرے بیٹے ہوئے تھے، مگر جب فاطمہ میرے پیٹ میں آئیں تو کیفیت عجیب تھی، کہا کیفیت عجیب تھی جب فاطمہ میرے پیٹ میں آئی، کیا کیفیت تھی، کہہ رہے جس دن سے فاطمہ میرے پیٹ میں آئی مجھے عجیب بھیلی بھیلی خوشبو ملا کرتی، سبحان اللہ سبحان اللہ، میں جدھر جاتی ہوں خوشبو ملتی، سبحان اللہ، کیونکہ آقا کے جسم کا ٹکڑا ہے اور نبی کا تو پسینہ بھی خوشبو ہے، سبحان اللہ، جنت کی کلی ہے فاطمہ، خوشبو وہاں سے چل رہی ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور پھر آقا سونگھا کرتے تھے، سبحان اللہ، سونگھا کرتے تھے، اور جو جنت کی کلی ہوگی اس سے جو بچے ہوں گے وہ بھی جنت ہی کے پھول ہوں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ، حسن و حسین یہ دونوں میرے پھول ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اس لیے زہرا حضرت خاتون جنت سے آقا بڑی محبت فرماتے تھے، بولو سبحان اللہ، بیٹیوں کو وقار بڑھایا بیٹیوں کا ہمارے نبی نے، بے شک، سبحان اللہ، بیٹیوں کو لوگ بڑی گری نگاہ سے دیکھتے تھے نا، نہیں، نبی نے بتایا یہ بیٹیاں عزت دوئی ہیں، محبت سے پیش آقا فرماتے ہیں کہ لو کنتو مفضلا لأحد، فرماتے تصور بین اولادکم، آقا فرماتے ہیں اپنی اولادوں کے درمیان برابری کیا کرو، بھید بھاؤ نہ کرو، لڑکوں کو زیادہ دو لڑکیوں کو کم دو، ہاں کوئی چیز لے کے آؤ لڑکوں کو دے دو لڑکی کے دو تو لڑکی بیچاری احساس کمتری کا شکار نہ ہو جائے، آقا فرماتے ہیں لا تصوّروا بین اولادکم فی العطیہ، عطا میں، دینے میں، تحفے میں اپنی اولادوں کے درمیان برابری کرو، پھر فرماتے ہیں فلو کنت مفضلا احدا لفضلت النساء، اگر میں فضیلت دیتا تو یقیناً میں بیٹیوں کو بیٹوں پر فضیلت دیتا، سبحان اللہ، بولو سبحان اللہ، لیکن قرآن نے کہہ دیا ہے الرجال قوامون علی النساء، بہرحال بات آگے نہ جائے، جلدی میں سمیٹ کے لاتا ہوں، گھبرا تو نہیں رہے، عتیق بھائی اگر آپ جانا چاہیں گے تو چلے جائیں گے، رحمہ بناؤ گی میری وجہ سے آپ زیادہ دیر تک بیٹھے، بہت شکریہ کہ آپ آئے، سبحان اللہ، مجھے بھی بول دو سبحان اللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ حضرت خاتون جنت سے آقا بہت پیار فرماتے تھے، سبحان اللہ، جب حضرت خاتون جنت کی عمر 15 سال ایک روایت آتی ہے، ایک روایت میں آتا کہ 18 سال میں، تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کی شادی کرنا چاہا، نبی کی بیٹی ہیں، سید الانبیاء کی بیٹی ہیں، رشتوں کی کمی نہیں تھی، بہت رشتے آتے تھے، مگر نبی نے کوئی رشتہ قبول نہ کیا، لوگوں نے کہا علی تم بھی رشتہ بھیج، علی تم بھی بھیج دو رشتہ،
कहलवाया गया, मौलाए कायनात भी पहुंचे, या रसूल अल्लाह मेरा रिश्ता कबूल कर ले। साथ में तो रहते थे, सबका रद्द हो गया, अली का कबूल हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कबूल कर लिया, मगर आका ने कबूल तो किया, अली के पास था क्या? जिनके रिश्ते आते थे उनके पास तो कुछ था भी, अली के पास तो कुछ था भी नहीं। आका के साथी रहे हमेशा, जंग हो, हजर हो, सफर हो, हर जगह आका के साथ। हमें अपना रहने का तो घर था ही नहीं अली के पास। आज के समाज में क्या आप ऐसे घर में अपनी बेटी का या ऐसे के साथ अपनी बेटी का निकाह करोगे? बोलो नहीं, मिजाज बदल गया है, बड़ा घर देख के बियाह करेगा, भले बेटी की जिंदगी जहन्नम हो जाए, लेकिन बड़ा घर देख के शादी करोगे। मेरे नबी ने बेटी के लिए उस दूल्हे का इंतखाब फरमाया जो बेटी के लिए मुनासिब हो। घर है या नहीं, ये नबी यहाँ से जहन मिला कि बेटी के लिए दौलतमंद घराना ना देखो, अच्छा शरीके हयात देखो। अगर शरीके हयात अच्छा होगा तो तुम्हारी बेटी के लिए झोपड़ी भी महल बन जाएगा। जिंदाबाद, जिंदाबाद। और अगर अच्छा शरीके हयात ना होगा तो महल भी उसके लिए एक कैद खाना बन के रहेगा। बोलो शादी के लिए किसके लिए? हाँ की अली के लिए। अब क्यों ना हो, दूल्हा खुदा के घर में पैदा हुआ, दुल्हन नबी के घर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तय तो हो गया मामला, मगर आका ने क्या कहा? मैं अपनी बेटी फातिमा से भी पूछ लूं। आए है, वाह वाह वाह। ये ऐब नहीं है मुसलमानों, बेटों की शादी करो तब भी पूछ लो, बेटा मैं तेरी शादी करना चाहता हूँ, फला जगह करना चाहता हूँ, तेरी क्या राय है? वाह, अगर बेटे को आपने पढ़ा लिखा के संस्कारी बनाया होगा तब तो सर झुका देगा, वरना तो कहेगा मेरी फला गर्ल फ्रेंड है और फला है। दुनिया के उलझनों में जैसी आपने तरबियत दी होगी वैसा करे। वाह, बहुत अच्छा। लड़की से पूछोगे, लड़की भी यही कहेगी, अगर नेक होगी तो सर झुका देगी कि जहाँ चाहो तहाँ कर दो। अगर तरबियत आपने आजादाना दी है तो भी कहे कि मैं शादी तो अपनी मर्जी से करूँगा। मुसलमानों बहुत गौर करने की जरूरत है, लेकिन ये पूछ लेना ये शरई नुक्ता नजर से दुरुस्त है। जिंदगी उसे गुजारना है, बेटे से भी राय ले लो, बेटी से भी राय ले लो। बेटी से आका ने पूछा, बेटी मैं तेरा निकाह करना चाहता हूँ अली से, तुझे मंजूर है? 400 मिस्कात चाबी में तेरा निकाह करना चाहता हूँ, महर तेरा ये रहेगा। हज़रत खातून जन्नत ने नजरें झुकाई, अल्लाह अकबर, बड़ी आहिस्ता आवाज में कहा, अब्बा जान आप जहाँ कर दें मुझे मंजूर है, लेकिन अगर आप मेरी राय ले रहे हैं तो मुझे अली तो मंजूर है, महर मंजूर नहीं है। कवायकुल मुहरिका वगैरह किताबों में ये बात जिक्र की जाती है, महर मंजूर है। ज़ाहिरी महर तो यही है आपका। कहा महर मंजूर नहीं। पूछा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी बताओ तुम चाहती क्या हो? और ये राज उस वक्त खुला था, ये राज उस वक्त खुला था जब इंतकाल इनका होने लगा तो अपने शौहर हजरत अली को बुला करके कहा था फला जगह एक पर्चा रखा है, वो पर्चा उठा के कब्र में मेरे साथ रख देना। 3 बातों की मैं तुम्हें वसीयत करती हूँ, इस पे सख्ती से अमल करना। हसनैन को कभी रोने मत देना, क्योंकि अब्बा जान ने कहा, बाबा जान ने कहा है कि इनके रोने से मुझे रोना आता है, अल्लाह, तो कभी इन्हें रोने मत देना। दूसरी चीज ये है कि लोगों का जनाजा जो औरतों का निकलता है बेपर्दा निकलता है। आज के दौर में जो जनाजे जा रहे हैं उस वक्त की बात थी बेपर्दा। हजरत अस्मा बिन्त अबू बकर फरमाती हजरत आयशा की बहन है, उनसे ये खदशा जाहिर किया था हजरत फातिमा ने।
تو انہوں نے کیا کیا، وہ چارپائی جو آج پردے والی جاتی ہے جنازے کی، حضرت فاطمہ کی سنت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ سب سے پہلے بنائی گئی. اور حضرت علی سے کہا سنو، میرا جنازہ رات کے اندھیرے میں نکالنا، دن کے اجالے میں، اللہ اللہ تاکہ میری لاش کو اور میرے جنازے کو بھی کوئی نہ دیکھے. ایسا پردہ ہے خاتون جنت کا. آج ہماری بہن بیٹیاں یہ سمجھتی کہ جتنی بے پردہ رہو گی اتنا زیادہ مشہور ہو جاؤ گی. یاد رکھو، بھیڑیے گھوم رہے ہیں سماج میں، تمہاری بوٹیاں نوچ ڈالیں گے. شریعت نے تمہیں پردہ دیا ہے تمہاری حفاظت کے، ہماری حفاظت کے لیے. یاد رکھو میری ماں اور بہنوں اور میری بچیاں، اس بات پہ دھیان دو، بے پردہ ہونے سے اگر شہرت ملتی اور با پردہ اور با حیا ہونے سے شہرت نہ ملتی تو خاتون جنت کو شاید کبھی شہرت نہ ملتی. کیونکہ کائنات میں فاطمہ الزہرا سے زیادہ با پردہ اور با حیا کوئی خاتون نظر نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت فاطمہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، دوسرے دائیں نزاحت پہ لاکھوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت علی سے کہا سنو، میرا جنازہ اندھیرے میں نکالنا، اور تیسری چیز وہ پرچہ رکھ دینا. کہنے لگے بتا دو فاطمہ، دو باتیں تو سمجھ میں، اس پرچے میں کیا ہے؟ کہا وہ راز ہے، جانے دو. کہا نہیں بتا دو فاطمہ. کہا نہیں بتاؤں گی. کہا بتا دو. کہا بابا جان کا واسطہ. کہا اگر بابا جان کا واسطہ آپ نہ دیتے تو نہ بتاتے. تو پھر انہوں نے بتایا. جب ابا جان نے پوچھا تھا کہ علی منظور ہے، مہر منظور ہے، تو میں نے کہا تھا علی تو منظور ہے، مہر منظور. تو اللہ کے نبی نے کہا کیا چاہتی ہو بیٹی؟ اتنے میں جبریل بھی آ گیا اللہ کے حکم سے. پوچھو فاطمہ چاہتی کیا ہے؟ واہ 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 سبحان اللہ. معلوم نہیں، دنیا جانے یار مقام فاطمہ کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت فاطمہ کیا ہے، چاہتی کیا ہے؟ اگر یہ چاہتی ہے کہ چاند و سورج ان کا مہر بنا دیا جائے تو بنا دیا جائے. واہ 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 واہ. یہ بھی تمہارے مہر کے مقابلے میں کم ہے فاطمہ. اگر تم چاہو تو جنت اور جنت کے حور و غلمان تمہارا مہر بنا دیا جائے. پوچھو بیٹی فاطمہ سے. حضرت جبریل امین نے کہا پوچھئے سرکار کیا چاہتے ہیں؟ آقا نے پوچھا بتاؤ فاطمہ تم کیا چاہتی ہو؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا تھا بابا جان میں یہ چاہتی ہوں، آپ کو میں نے اکثر آپ اپنی امت کے غم میں روتے ہوئے پایا ہے. رب حبلی امتی، رب حبلی امتی کی سزائیں لگاتے پایا ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ میرا مہر آپ کی گناہگار امت کی شفاعت بنا. سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. واہ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دور رکھنے والی، جہنم سے بچانے والی. اللہ اللہ اللہ. میں چاہتی ہوں میرا مہر آپ کی گناہگار امت کی شفاعت بنا دی جائے. واہ. تو ظاہری مہر دنیاوی اعتبار سے تو 400 مثقال رکھا گیا. اسی وقت جبریل امین ایک پرچہ لے کر کے آئے، اس میں لکھا ہوا تھا عربی میں اللہ کی جانب سے جعلتو شفاعت امت محمد صدقۃ فاطمہ، میں نے اپنے محبوب کی گناہگار امت کی شفاعت فاطمہ کا مہر بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. پرچہ لے کے اللہ 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 اللہ. تو خاتون جنت رسول اللہ کی گناہگار امت کو بخشوا رہی ہیں، بچا رہی ہیں. سبحان اللہ. وہ ہے خاتون جنت. پردے کا یہ حال ہے. سبحان اللہ. اور ایک بات یاد رکھو، جس نے زندگی بھر پردہ کیا اللہ نے کبھی اس کا پردہ کھلنے بھی نہیں دیا. اور اس کا پردہ کیسے رکھے گا رب؟ کل میدان قیامت ہوگا، فرشتے ندا دیں گے یا اہل الجبل، اے محشر والو. نفسی نفسی کا عالم ہوگا. یوں بھی کسی کو کسی کی فکر نہ ہوگی، مگر ایسے ماحول میں بھی ندا کی جائے گی یا اہل الجبل، اے محشر والو نکسوا رؤوسکم، اپنے سروں کو جھکاؤ، وخضوا ابصارکم، اپنی نگاہیں نیچی کر لو، حتی تموا
فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم علی الصراط، یہاں تک کہ محبوب کی بیٹی فاطمہ گزر جائے پل صراط سے۔ اب روایت میں آتا ہے کہ لوگ نظریں جھکا لیں گے، ہمت نہ ہوگی کہ کوئی نظر اٹھا کے دیکھے۔ ما 70 الف من الحور العین مع الحور العین کمر البر او کما قال، صراط پہ سے 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں، اور وہ 70,000 حوریں جو ہو گئی وہ سب فاطمہ کی شکل میں۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ تاکہ دنیا یہ بھی نہ سمجھ پائے کہ اس میں اصل فاطمہ۔ سبحان اللہ، 70,000 حوروں میں ایک فاطمہ ہوگی، شکل سب کی فاطمہ کی ہوگی۔ ان جھرمٹ میں حضرت فاطمہ پل صراط سے گزرے گی جیسے کہ بجلی گزر جایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، زندہ باد زندہ باد۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرا دیکھو آقا نے جہیز میں کیا دیا اپنی بیٹی کو، بڑا مختصر سامان۔ ایک صحابی نے گھر دے دیا، ابھی تمہارے پاس تو گھر نہیں تھا، ابھی تک اکیلے تھے، جہاں مرضی ہوتی تھی جہاں سو جاتے، اب تو گھر چاہیے نا۔ آؤ حضرت اسامہ نام کے صحابی گزرے، انہوں نے کہا، انصاری صحابی، انہوں نے کہا میرا گھر لے لو۔ حضرت فاطمہ وہاں آئی، رخصت ہو گئی۔ آقا نے کیا دیا؟ ایک چارپائی، وہ بھی کھجور کے تنے سے جو رسی نکالی جاتی ہے نا، اس سے وہ بنی ہوئی۔ ایک چمڑے کا گدا تھا جس میں روئی نہیں تھی، اسپنج نہیں بھرا تھا، کھجور کی چھال اور کھجور کے پتے بھرے تھے۔ جنت کی عورتوں کی سردار ہے، مگر جہیز تو دیکھو، دو گھڑا ہے، ایک مشکیزہ ہے، ایک مشک ہے، دو چکی ہے۔ اتنا سامان جہیز دیا، لے کے فاطمہ آئی۔ گھر میں داخل ہونے سے پہلے میرے نبی، چونکہ نبی ادھر سے بھی ہیں ادھر سے بھی ہیں، سبحان اللہ سبحان اللہ، علی بھی نبی کے، فاطمہ بھی نبی کی، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور یہ کہ ٹھہر جاؤ، پانی بھی آقا نے دونوں پہ چھڑکا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک چیز ہوتی آقا نے کیا، پھر دونوں گھر کے اندر تشریف لے گئے۔ اتنا مختصر سامان میرے نبی نے جہیز میں دیا۔ چاہتے تو میرے نبی دنیا کی کون سی نعمت ہے جو اپنی بیٹی کو نہیں دے سکتے؟ سبحان اللہ، کوئی ایسی چیز ہے جو نہ دے سکتے تھے؟ آقا نے جہیز دیا صرف اس لیے تاکہ جہیز دینا بیٹیوں کو جائز ہو جائے، جائز ہو جائے۔ آج اس جائز کا اتنا غلط استعمال ہونے لگا ہے اللہ اللہ، کہ جس کے 4 بیٹے ہوں سمجھتا ہماری NSC لگ گئی ہے، NSC لگ گئی ہے، اب تو بہت مال آئے گا۔ سودے پاسی ہوتی ہے، یاد رکھو جہیز مل جائے سنت سمجھ کے رکھ لو۔ جہیز مانگنا یہ بھیک مانگنے کی طرح ہے۔ حق ہے بے شک۔ آج تمہاری جہیز کی لین دین اور اس جہیز کی نمائش نے بیٹیوں کو مرتد ہونے پہ مجبور کر دیا۔ دنیا تو چاہ رہی ہے تمہیں تباہ کرے، تمہارے قوم کی بیٹیوں کی شادیاں موقع پہ نہیں ہو پاتی ہیں، اتنی پابندیاں کرتی ہیں۔ مسلمان شادیاں آسان کرو۔ میرے نبی نے غریب بیٹیوں کا خیال رکھا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہ آج ہم دے دیں گے، قوم کی غریب بیٹیوں کا کیا حال ہوگا۔ اور ایک بات، آپ کو اللہ نے جو کچھ دیا ہے لیکن نمائش نہ کرو اللہ کے واسطے۔ اگر اسلام کو وہ مذہب سکھاتا ہے کہ اگر آپ چند بچوں کو کھیلتا دیکھو تو اپنے بچے کو زور سے نہ بلاؤ، اسے پیار نہ کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان میں کوئی یتیم بچہ ہو، اسے تکلیف ہو جائے، کاش میرا باپ ہوتا تو مجھے بھی اس طرح سے بلاتا۔ اسلام وہ مذہب سکھاتا ہے کہ کسی کا دل نہ دکھے۔
تو آپ یہ کیوں نہیں سوچتے ہو کہ آپ کی بیٹی کی کوئی سہیلی غریب ہوگی، شادی میں آنے والی بیٹی کوئی غریب ہوگی، آپ کی اس نمائش سے اس کا دل دکھا۔ مسلمانوں سوچ بدلنا پڑے گا۔ آقا نے جہیز دیا جو بھی دیا، اور میری ماں بہنیں سن، حضرت خاتون جنت جب اپنے گھر میں پہنچتی تو شکایت نہیں کرتی ہیں، اپنے ہاتھ سے چکیاں پیستی ہیں، پانی بھر کر کے لاتی ہیں۔ آج تو سارا مٹیریل ریڈی میڈ ہو گیا ہے، نہ تو کہوں دھان کی کٹائی کرنا ہے، نہ گیہوں کی پسائی کرنا ہے، حد ہو گئی یار، مسالہ تک تو پیسنی نہیں پڑتا، سل بٹا بھی ختم ہو گیا، اب تو وہ آ گیا کھر 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 والا بٹن دبا دے تو اسی میں سب کچھ پس جاتا ہے، نہیں تو پسا پسایا مسالہ آتا ہے، کچھ بھی مشکل نہیں۔ اور پھر یہ بھی سہولت، ایک ٹائم بنا لیا تو بنا لیا، ورنہ ایک ٹائم میاں صاحب جاؤ ہوٹل سے لے کے آؤ۔ کیا کیا چیزیں ہیں کرنے بھی چاہتی کام، تو جب کام نہیں کرتی تو دنیا کی بیماریاں آتی ہیں۔ اچھا نماز نہیں پڑھتی، چلو نماز پڑھتی ہو، تلاوت قرآن کرتی ہو تو چلو بھائی ٹھیک ہے، گھر کا کام نہیں کرے گا تو چلے گا، کم سے کم یہ تو کر رہی، یہ بھی نہیں کرتی، کیا کرتی ہے؟ یا تو ٹی وی کھول کے سیریل دیکھے، سیریل پہ لگی ہے، یا تو پھر موبائل پہ لگی ہے۔ لڑکے بگڑیں گے نہیں تو کیا ہوگا؟ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لڑکے موبائل نہ دیکھیں، جب ابے اماں دیکھیں گے تو لڑکے تو ثواب سمجھ کے وہ کام کریں۔ چاہتے ہو کہ لڑکے صحیح ہوں، ہمیں صحیح ہونا پڑے گا، اپنے آپ کو صحیح رکھنا پڑے گا۔ ہماری ماں بہنیں نماز نہیں پڑھتی، پوچھ لو کیا بات ہے؟ اگر شادی شدہ ہے تو کہتے ہیں کیا کریں، 2-3 تو لڑکے ہیں، ٹائم نہیں ملتا ہے، پیشاب کر دیتا ہے، سب کام بہت زیادہ رہتا ہے، پورے گھر کو، بوڑھی عورتوں کو تو بہوؤں کو کوسنے سے فرصت نہیں ہے، اور جو بہویں ہیں انہیں ساس سے نپٹنی نہیں چاہیے، بیٹیوں کو بھابھیوں، مطلب جو گھر کی اور بچیاں ہیں وہ اپنی بھابھیوں سے لڑنے سے فرصت نہیں، پورے گھر کا ماحول ایک جہنم نما بنا کے رکھ دیا ہے۔ یاد رکھو میری ماں بہنوں، آپ اگر چاہو تو ایک برباد گھر کو آباد کر سکتے ہو، اگر آپ چاہو تو ایک آباد گھر کو برباد بھی کر سکتے ہو۔ ہر ایک کی اپنی جگہ ذمہ داری، ہم کہتے ہیں دنیا کی آپ نقل نہ کرو، کم سے کم خاتون جنت کی تو نقل کرو، سبحان اللہ، ان کو آئیڈیل بنا لو، ان کی قریب بن جاؤ۔ حضرت خاتون جنت کے پاس ایک نہیں 6 بچے تھے، 3 بیٹے 3 بیٹی۔ حضرت محسن کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، حضرت رقیہ کا بچپن میں انتقال ہو گیا تھا، مگر حضرت حسن، حضرت حسین، حضرت زینب، حضرت کلثوم، 4 بچے آپ کے ساتھ، اللہ اکبر۔ اور پھر اپنے ہاتھ سے چکی چلاتی تھی، اپنے ہاتھ سے پانی بھر کے لاتے تھے، ایک مرتبہ ہاتھ میں چھالے تک پڑ گئی، نازک خاتون جنت، نازک ہاتھ آدھے پڑ گئے تھے، بڑی تکلیف تھی۔ لوگوں نے کہا کہ بڑے غلام آئے ہیں آقا کی بارگاہ میں، مانگ لو، ایک آدھ غلام مل جائے گا گھر کی خدمت کے لیے۔ آؤ ذرا پیغمبر اسلام جیسا کردار، سبحان اللہ۔ آج اگر کچھ ہوتا ہے تو ہم پہلے اپنے گھر والوں کی فکر کرتے ہیں، میرے نبی نے گھر والوں کی ہی فکر نہیں کی، گھر والوں سے زیادہ اپنے غریب امت کی فکر کی ہے مستقبل۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ خاتون جنت جا کے کہتے ہیں ابا جان یہ ہاتھ کے چھالے دیکھیے، آقا کی آنکھ میں آنسو تو آئے، مگر جو تمنا لے کے فاطمہ آئی تھی وہ آقا پورا، کہنے بڑے غلام ایک مل جائے تو کم سے کم میرا باہری کام ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بیٹی ٹھیک ہے، لیکن تم سے زیادہ بدر کے یتیم بچے اس کے حقدار ہیں، جو مسلمان بدر میں شہید ہوئے ہیں ان کے بچے یتیم ہیں، یہ اس کے حقدار۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے کہا تھا جو یہ صفہ پہ فقراء مسلمان بیٹھے یہ اس کے زیادہ حقدار ہیں، اے بیٹی میں تجھے نہیں۔ حضرت خاتون جنت جاتی ہیں، کام کرتی ہیں، مگر مسلمانوں 2 عمل حضرت خاتون جنت کا پایا گیا ایسا جو مستقل پایا گیا ہے۔
ایک عمل تو یہ ہے کہ ہر وقت تلاوت قرآن کیا کرو. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہر وقت تلاوت قرآن. چکی چلا رہی ہے تو تلاوت قرآن. بچوں کو پال رہی دودھ پلا رہی ہے تلاوت قرآن. سلا نہیں ہے تو تلاوت قرآن. سبحان اللہ. پانی لا رہی ہے تو تلاوت سبحان قرآن. اللہ. ہر وقت تلاوت قرآن. اور نماز کا حال یہ کہ فرائض کی ادائیگی راوی بیان کرتے ہیں حضرت سلمان فارسی وغیرہ جن کا آنا جانا رہتا تھا، جو خدام رہے تھا، گھر کے رازدار رہے، وہ کہتے ہیں، وہ خود حضرت حسن حسین کہتے ہیں کہ میں نے اپنی جان کو یہی نہیں جانا کہ ماں فاطمہ سوتی کب ہے اور امام کے پردی رہتی. یا تو تلاوت قرآن کرتے پاتے ہیں یا تو نماز پڑھتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ. نمازوں کا حال یہ تھا کہ نماز کے لیے جب کھڑی ہوتی تھی تو پوری رات ختم ہوتی تھی، فاطمہ کا ایک سجدہ اللہ. بول دو سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. رات بھی چھوٹی پڑ جاتی تھی. میری ماں بہنوں، سبق ہمیں کیا ملا کہ پردہ تمہیں عزت دے گا. دوسری چیز تلاوت قرآن سے گھر میں برکت آئے گی. نماز پڑھنے سے تمہیں جنت کی خوشبو آئے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ ماحول آپ بناؤ، یہ خاتون جنت کی. اور پھر ایک وقت آیا کہ جب آقا کے وصال کا وقت آیا، حضرت خاتون جنت کبھی روتی تھی کبھی ہنستی تھی. حضرت اماں عائشہ نے پوچھا ہے کہ فاطمہ کیا بات ہے، کیا بات ہے، کبھی ہنستی کبھی روتی، عجیب تمہاری کیفیت ہے. کہا آقا نے کہا کہ اب میں جانے والا ہوں. تو آقا کے جانے کا غم میں برداشت نہ کر سکی، رونے لگی. اور جب ابا جان نے کہا گھبراؤ نہ فاطمہ، سب سے پہلے تم ہی آ کے ہم سے ملو گی، تو مجھے خوشی ہو گئی، میں ہنسنے لگی. آقا کے انتقال کے 6 مہینے کے بعد حضرت خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہوتا ہے. حضرت عباس یا حضرت علی یا حضرت ابو بکر رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان حضرات میں سے کسی نے نماز جنازہ پڑھائی اور جنت البقیع میں انہیں دفن. سیدہ طیبہ، سیدہ ظاہرہ طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سبحان اللہ سبحان اللہ. ان کا آنچل نہ دیکھا مہو مہر نے، اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت خاتون جنت نے ایک طریقہ دے دیا کائنات کی اور. سبحان اللہ سبحان اللہ. انہی کے بیٹے ہیں حضرت حسن و حسین. حضرت حسن کی پیدائش بہت جلدی میں، حضرت حسن کی پیدائش رمضان سے 3 ہجری. سبحان اللہ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش شعبان سے 4 ہجری. سبحان اللہ. 1 سال کا فرق رہا. اور عجیب بات یہ رہی کہ حضرت حسین 6 مہینے کے بعد پیدا ہو گئے. کتنے دن کے بعد؟ 6 مہینے ہی حمل میں رہے گئے. دنیا کا کوئی انسان 6 مہینے کے بعد پیدا ہونے کے اعتبار سے میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ ایسے بچے عموماً بچتے نہیں، مر جائے. 7-8 مہینے کا ہو تو ہے، لیکن 6 مہینے کے بچے عام طور سے نہیں. گرمی کی حدت اور شدت اور ٹھنڈی کی برودت ان کا مزاج برداشت نہیں کرتا. مگر آؤ حضرت حسین نے پیغام دے دیا، وہ اور بچے ہوں گے جو مر جاتے ہوں گے، ہم تو وہ ہیں کہ مر کے بھی ہم مرنے والے نہیں ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. مر کے بھی ہم مرنے والے نہیں ہیں. 1 سال کا فرق. اور یاد رکھیں حضرت حسن جب پیدا ہوئے تو آقا گئے تھے، لاؤ میرے بیٹے. آقا نے انہیں اپنا بیٹا کہا. کچھ لوگوں کو اعتراض ہوتا ہے کہ یہ تو علی کے بیٹے نبی کے بیٹے کیسے ہو گئے. جہالت کی حد ہوتی ہے. خدا جب دین لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. بتاؤ قربان ہوئے دنیا اور ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام. قربان تو دمبا ہوا ہے نا، ذبیح تو یہ ہے ذبح سے کیا گیا. ذبیح اللہ وہ علیہ السلام
کہ رب کی مشیت ہے کس طرف کس سلسلے سے کہاں پہنچا. سبحان اللہ. اب آؤ ذرا میں ایک بات بتا دوں کہ آقا گئے میرے بیٹے کو لاؤ, دونوں کی بات ہو رہی, دونوں کی پیدائش پہ آقا گئے, لایا گیا. آقا نے سب سے پہلے کام کیا لعاب چسایا. سبحان اللہ. تحنیک جائز ہے, جب بچے پیدا ہونا تو ان کو کیا کیا کرو, گھر میں کوئی نیک ہو یا کسی امام یا کسی بزرگ سے کوئی چیز میٹھی چبوا کے اس کے منہ میں رکھ دیا کرو, تھوڑا سا اس کا رس اس کے منہ میں جائے. تو یہ تحنیک ہے, یہ آقا کی سنت. سبحان اللہ. یہ جائز ہے, اس سے اس کی برکتیں بچے کی. سبحان اللہ. تو آقا نے یہ کیا, پوچھا یہ بتاؤ علی نام کیا رکھا, کہا یا رسول اللہ میں بھلا کیسے نام رکھ سکتا ہوں, آپ اس کا نام رکھیں. تو آقا نے حضرت حسن کا نام حضرت ہارون علیہ السلام کے بیٹے شبر الشبیر کے نام کی مناسبت سے عربی کے اعتبار سے حسن رکھا اور ان کا نام حسین. سبحان اللہ. 7ویں دن عقیقہ ہوا. دونوں بچوں کا بال کے برابر بال موڑا گیا, اس کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کی گئی. نام رکھا جاتا ہے, جو چیزیں آج ہم کر رہے ہیں یہ سب آقا کی. آقا نے اپنے دونوں شہزادوں کے ساتھ کیا. اور ایک بات دیکھیں, حضرت حسن کی فضیلت اپنی جگہ, حضرت حسین کی فضیلت. حضرت حسین کے بارے میں کیونکہ زیادہ فاصلہ تھا نہیں, حضرت حسین پیدا ہوئے اس وقت حضرت حسن دودھ پی رہے تھے. ایک ہی سال کے بعد تو پیدا ہوا, سن 3 ہجری میں وہ پیدا ہوئے, سن 4 ہجری میں. سال بھر کا فرق. ابھی دودھ پینے کی مدت تھی. حضرت ام الفضل جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی چچی ہے, حضرت عباس کی زوجہ ہے, حضرت عبداللہ کی والدہ ہے, انہوں نے کہا یا آقا میں نے آج بڑا بھیانک بڑا عجیب خواب دیکھا ہے. کہا کیا خواب ہے, کہا بیان نہیں کر سکتی. کہا نہیں بیان کرو. کہا میں نے دیکھا کہ آپ کے جسم کا ایک ٹکڑا کاٹا گیا, وہ میری گود میں دیا گیا ہے. تو آقا نے کہا چچی گھبراؤ نہیں, فاطمہ کے گھر بیٹا پیدا ہوگا, وہ تمہاری گود میں دیا جائے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. زندہ باد زندہ باد. پتا کیا چلا کہ فاطمہ بھی نبی کے جسم کا ٹکڑا ہے, حسن و حسین بھی نبی کے جسم. سبحان اللہ. سبحان اللہ. نبی کے جسم کا ٹکڑا ہے. سبحان اللہ. تمہاری گود میں دیا جائے گا. اور فرماتی یہ ہے کہ واقعی, اور اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ نبی کو یہ بھی معلوم ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے. سبحان اللہ. تبھی تو کہا یہ بھی تو بیٹا بھی ہو سکتا تھا, بیٹی بھی, مگر نبی نے کیا کہا, ارے آج تو الٹرا ساؤنڈ سے پتا چل جاتا ہے, ایک مشین سے کم تم نبی کے علم کو بتانا چاہتے ہو. کیا جہالت ہو گئی. لکھا ہے کہ نہیں, یہ بتانا جائز نہیں ہے, اسپتالوں میں نمائندگیاں دینا نہیں بتاتے. یہ کہنا کہ کسی کو نہیں معلوم یہ غیب ہے. ہم نے کہا کہ غیب ہے ٹھیک ہے, مگر نبی غیب بھی جانتے ہیں. ہاں ہاں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ بیٹا پیدا ہوگا, تمہاری گود میں دیا جائے گا, اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہوگا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حسین پیدا ہوئے, ان کی گود میں دیے گئے, اور صرف دیے ہی نہیں گئے, حضرت ام الفضل نے حضرت حسین کو اپنا دودھ بھی پلایا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے بارے میں کہا تھا یہ میرا بیٹا سید ہے, ھذا ابنی سید لعل اللہ ان یصلح بین الفئتین من المسلمین. یہ میرا بیٹا سید ہے, امید ہے کہ اللہ اس کے ذریعے مسلمانوں کی 2 بڑی جماعت میں صلح ہو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. وہی حالت ہوئی تھی حضرت مولا کائنات کے بعد, جب حضرت حسن خلیفۃ المسلمین 6 مہینہ گزرا تھا. حضرت امیر معاویہ آئے کوفہ کی سرزمین پر, بیٹھ کے آمنے سامنے باتیں ہوئی, معاہدہ ہوا. حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سے دستبرداری کا اعلان کر دیا. کیوں اعلان کیا؟ صرف اس لیے کہ مسلمانوں میں خون ریزی نہ ہو, جھگڑے نہ ہو. لوگوں نے بہت کہا, آج مسلمین کہنے لگے, تانے دینے لگے, تو آپ نے کہا النار خیر من النار, آج مسلمین ہونا بہتر ہے جہنم کی آگ میں جانے سے. اگر میرے ذریعے تو مسلمانوں میں صلح ہو جائے گی کتنی اچھی جھگڑے سے. اور ایک بات اور سن لو,
آقا کی وہ حدیث بھی صحیح ثابت ہونی تھی جو آقا نے فرمایا تھا دو مسلمان جماعت میں صلح، اور دوسری چیز کہ آقا نے کہا تھا کہ 30 سال کے بعد یہ میری خلافت بادشاہت میں بدل وہ چیز بھی ہونی تھی۔ دوسری چیز حضرت حسن کے کیریکٹر نے یہ بتا دیا تھا کہ کل میرے بھائی حسین کے اوپر کوئی الزام مت دینا کہ یہ حکومت کے لیے گئے تھے، جس کا بھائی حکومت کو ٹھوکر مار رہا ہو، عمارت پسند نہ کرتا ہو، عہدہ قبول نہ کرتا ہو، اس کا بھائی بھلا کیوں کسی حکومت کو طلب کرے گا اور کیوں اس کے لیے رہا سوال صلح کرنے کی، تو ہم جسے بہتر سمجھتے ہیں صلح کر لیتے ہیں، اور جسے بہتر نہیں سمجھتے ہیں اس سے ہم کبھی ہاتھ میں ہاتھ نہیں لیا کرتے۔ واہ 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 واہ، سچ ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خلافت سے سن 41 ہجری میں دستبرداری کر لی، 25 حج آپ نے پیدل کیے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پیدل حج کرنے جاتے تھے، اور یاد رکھو یار، کہتے ہیں ان کی محبت سے کیا ملتا ہے، ان کے وسیلے سے کیا ملتا ہے؟ قسم خدا کی میں کہتا ہوں تمہاری 1000 برس کی عبادت بھی شاید تمہاری وسیلے کے لیے کافی نہ ہو، لیکن اگر تم اپنی دعاؤں میں ان اہل بیت کا وسیلہ لگا لو، یقین ہے کہ جو 1000 برس کی عبادت تمہیں نہیں دے سکتی ہے، ان پاکیزہ ہستیوں کا وسیلہ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حق ہے، میری اوقات نہیں کہ میں بولوں، میری آواز اتنی گرفتار، لیکن 1 گھنٹہ سے زیادہ ہو رہا ہے۔ کیوں میں نے ربائی پڑھ لی بیٹھتے ہی یہ خمسۃ الفی یا حضر ربائی ہاتھ ہے، اس کا اثر دیکھو، سامنے دیکھو یار، سبحان اللہ سبحان ابھی یہاں سے اترو تو بہت 10 منٹ بھی نہ بولتا، لیکن یہاں اگر صبح تک بھی بولتا رہوں گا تو فیضان اہل بیت ہے۔ حق ہے، زندہ باد زندہ باد، یہ ربائی کی طرف سے حق ہے۔ کہتے ہو نہیں کہ حضرت حسن جا رہے تھے حج کے لیے پیدل آئے ہیں، سبحان اللہ، لوگ سواریاں دیتے تھے، حضرت بیٹھ جائے، حضرت بیٹھ گئے، بولے نہیں میں تو پیدل ہی چلوں گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اچھا پیدل جاتے تھے، راستے میں بڑے بڑے عجیب عجیب واقعات ہوتے تھے، کسی کھجور کے باغ میں ٹھہر گئے، موسم کھجور کا نہیں تھا، آپ کے ساتھی نے کہا کاش کھجوریں مل جاتی کھانے کی، کہا کیا کھانا چاہتے ہو، کہا کھجور کھانا چاہتے، موسم تو ہے نہیں، درخت بھی سوکھے ہو چکے تھے۔ آپ نے ہاتھ اٹھایا، پتہ نہیں کیا پڑھا، سبحان اللہ، ترنت ایک درخت ہرا بھرا ہوا، کھجور لگی، واہ، پک بھی گئی، توڑا گیا، سب نے کھایا، جو ساتھ میں خادم تو کہنے لگا یہ تو جادو ہے، کہا جادو نہیں، یہ آل نبی کی دعا کا اثر ہے۔ زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ اسی سفر حج کے موقع پہ آپ کا پیر سوج آیا تھا، ورم آ گیا تھا، تو کسی نے کہا حضرت سواری پہ بیٹھ جائیں، سواری پہ بیٹھ جائیں، اب چل نہیں پا رہے، آپ بولے نہیں میں چلوں گا، لیکن چلو تھوڑی دور پہ آگے ایک حبشی غلام، ایک حبشی انسان ملے گا جو حبش کا ہوگا، کالا سیاہ، اس کے پاس تیل مانگ لانا، مجھے آرام مل جائے گا۔ ہائے ہائے، جب نواسے کے غیب جاننے کا یہ حال ہے، واہ 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 واہ، کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد۔ یہ خیر ہی تو ہے یار، کونو وائرلیس لگا تھا، فون کیا تھا، پوچھا تھا نہیں نا، لیکن یہ جانتے ہیں دائیں کون جا رہا ہے، بائیں کون جا رہا ہے، کون کہاں ملے گا، کون کہاں ملے گا۔ زندہ باد زندہ باد۔ جب بیٹوں کا یہ حال ہے تو بولو مصطفیٰ کا کیا حال ہو۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ کہا اگلی منزل پہ ملے گا، اور یہ بھی بتا دیا اس کے پاس تیل ہوگا، وہ لگاؤ گے آرام مل جائے گا۔ یہ بھی ایک مشیت ہے، دنیا دار الاسباب ہے، ورنہ تیل وغیرہ کی کیا ضرورت تھی، ہاتھیں لگاتے ٹھیک ہو جاتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تو دنیا کی ایک آزمائش ہے، صرف یہ حضرت امام جعفر صادق، حضرت امام الباقر کا واقعہ ہے، جب انہیں قید میں رکھا گیا، بیڑیاں پہنائی گئی تھی، یا حضرت امام زین العابدین رضی اللہ جو قید شام کے قید خانے میں بیڑیاں ان کو پہنائی گئی۔ کسی نے کہا تھا کتنی پریشانی ہے، کہا یہ کوئی پریشانی نہیں، ہلکا سا اشارہ کیا، سب کدھر گیا، کہنے لگے ان کی کوئی حیثیت نہیں جو مجھے قید کر سکے، پہنا اس لیے ہوں کہ رب کی مشیت۔ واہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دنیا کے اعتبار سے ہم مانگ لانا اس سے،
جب اس منزل پہ پہنچے تو ایک حبشی انسان آپ کے خادم گئے، کہنے لگے ایسا ہے تیل ہے تمہارے پاس؟ کہاں ہے؟ کہا دے دو۔ کہا کیا کرو گے؟ کہا وہ ہمارے حضرت ہیں، ان کے پیر میں سوجن آ گئی ہے، ہم لگائیں گے۔ بولو پیسہ کیا ہوا؟ کہا پیسہ ویسا تو بعد میں، پہلے نہیں چلو ملاقات کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ 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 پہلے لے چلو ملاقات۔ آئے، سلام کیا، قدم بوسی کی، تیل دیا۔ بولے حضرت قیمت نہیں چاہیے، آپ تو قسمت سے آپ سے ملاقات۔ سبحان اللہ سبحان اللہ میرے گھر میری بیوی حمل سے ہے، سبحان اللہ میرے یہاں بچے نہیں ہوتے ہیں، اور ہوتے بھی ہیں تو بچتے نہیں، بیٹا نہیں ہے۔ کہتے ہو کہا بیٹا بیٹی ان سے مانگنا چاہیے۔ وہ حبشی نے کہا سرکار دعا کر دیں آپ کہ اللہ میرے گھر ایک بہتر صحیح الاعضاء اولاد نرینہ مجھے عطا کرے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حضرت امام حسن نے کہا ٹھیک ہے جاؤ تم گھر، تم نے جیسا کہا ہے ویسا ہی بیٹا تمہیں اللہ عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اور وہ تمہارا بیٹا میرا محب ہوگا۔ بولو سبحان اللہ۔ اور واقعی جب وہ گھر گیا ہے حبشی تو ایک خوبصورت بیٹا صحیح اعضا بیٹا اللہ نے اس بچے اس شخص کو عطا کیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک عمل یہ تھا کہ آپ شادی نہیں کرتے۔ اچھا اس کو لے کے کچھ جاہل اعتراض بھی کرتے ہیں، کچھ جاہل اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو نفسانی بات ہو گئی بار بار شادی کرنا۔ اگر شادی کرتے بھی تھے ایک دو دن سے زیادہ رکھتے بھی نہیں تھے، چھوڑ دیا۔ بہت شادیاں آپ نے کثرت سے شادیاں۔ حضرت مولا کائنات کہتے تھے اے کوفہ والو، حسن سے کوئی اپنی بیٹی کا بیاہ نہ کرو، یہ رکھتے نہیں ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ اچھا ایک بات اور بھی تھی، حضرت حسن سے جس عورت کا نکاح ہو جاتا تھا وہ زندگی بھر پھر شادی نہیں کرتی تھی۔ حضرت حسن کی محبت میں اتنا شرشار کرتی تھی کہ بغیر شوہر کے رہنا گوارا کر لیتی تھی، مگر دوبارہ کر تو لوگ کہتے تھے کوفہ والے اگر یہ ایک گھنٹے بعد بھی میری بیٹیوں کو چھوڑ دے تو ہم اپنی بیٹیوں کی شادی حسن سے کرنا۔ مسلمانوں آؤ ذرا دیکھو، یہ الزام دیتے ہو نفس کے لیے، یہی تو خاندان ہے جو نفس کے لیے کام ہی نہیں کرتا۔ حکمت کیا ہے؟ ماں بھی فاطمہ بچانے والی ہیں، بیٹے بھی جہنم سے بچانے والے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ نے اللہ کہا تھا کہ جو میرے رشتہ دار ہوں گے انہیں جہنم کی آگ نہ چھوئے گی، واہ میرا رشتہ وہاں تک کام آئے گا۔ تو حضرت حسن چاہتے تھے زیادہ زیادہ شادی کر کے زیادہ زیادہ گھروں کو مصطفیٰ کا رشتہ دار بنا دوں، سبحان اللہ سبحان اللہ کا رشتہ دار بنا دوں، تاکہ کم سے کم اگر یہ اپنے عمل کی بنیاد پہ جنت میں نہ جا سکیں تو رشتہ داری کی بنیاد پہ ہے جنت مل جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ رشتہ داریاں صرف اس لیے کی جا رہی لیکن ایک وقت آتا ہے موت سب کو آنی ہے۔ 49 ہجری میں آپ کی عمر شریف 41 سال کی تھی غالب، 6 مرتبہ آپ کو زہر دیا گیا تھا۔ اللہ بڑی فتنے بازیاں ہوئی ہیں، اگر تاریخ الٹیں گے نا تو بڑے پردے کھلتے چلے جائیں گے۔ بس یہ ہے کہ جتنی باتیں ہیں اتنی ہی اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ان فتنوں، ہم لوگوں کو صحیح اور سچا عاشق اور محب بنا دے۔ کیا کیا نہیں ہوا ہے دور میں، لوگوں نے کیا کیا نہیں کیا ہے۔ یہ خارجی فتنے، یہ رافضی فتنے، یہ طرح طرح کے فتنے، اور اس میں زیادہ تر پیسنا پڑا ہے تو اہل بیت، قربانیاں دینی پڑی ہے تو اہل بیت کو۔ 6 مرتبہ تقریباً زہر دیا گیا، کبھی کھجور میں دیا جاتا، کبھی کھانے میں دیا جاتا، تکلیف ہوتی آقا کے روضے پہ پہنچ جاتے، دعا کرتے تکلیف دور ہو جائے۔ آخری مرتبہ جس سراہی سے آپ پانی پیتے تھے
उस पानी में सुराही में हीरे की कनी को पीस के डाल दिया गया। आप रात में उठे, पानी पी लिया, आपकी आंखड़ियां कटती चली गई, बड़ा भयानक जहर काटती चली गई, बेचैनी और बेकरारी बढ़ी। हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, भाई जान क्यों बेचैन है? कहा बड़ी शिद्दत है, ये जहर बड़ा कातिल है। आपने तसल्ली आमेज कलिमात कहे। तो फिर कहा, भाई जान ये बताओ जहर किसने दिया? आज कुछ लोग कहते हैं उनकी बीवी ने जहर दिया। ये अहले बैत की खवातीन पे सरासर इल्जाम है, ये जहालत है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपके घर की औरतें इतनी गिर जाएं, ऐसा नहीं हो सकता, ये कोई और साजिश थी। और दूसरी चीज, जिन्हें जहर दिया गया उन्होंने तो नाम नहीं बताया। क्या कहा था? भाई हसन तुम करोगे क्या? हुसैन करोगे क्या? सजा दोगे? कहा हाँ भाई सजा दूंगा। तो कहने लगे नहीं, जिस पर मेरा शक है अगर वही है तो मुत्तक़िन हकीकी अल्लाह है। सब देखना है तो खानदान अहले बैत है, और अगर वो नहीं है तो मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से किसी बेगुनाह का को सजा दी जाए और तकलीफ दी जाए। फिर आपका इंतकाल होता है, नमाज जनाजा पढ़ी जाती है और जन्नतुल बकी में आपकी वालिदा के पास आपको हजरत हसन और हुसैन, इनके बारे में आका ने फरमाया जन्नती जवानों के सरदार। ये दोनों मेरे दुनिया की और बातें जल्दी में समेट देता हूँ क्योंकि कल इसके आगे मैं गुफ्तगू करूंगा। हजरत हसन और हुसैन का मुश्तरका मामला था कि आका कंधे पे बैठा गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बड़ी फकीरत की बात है, कंधे पे बैठा के चलना आका का। नमाज की हालत में अगर नवासे आ जाते तो आका सजदा लंबा करते। सुभान अल्लाह। आका खुतबा दे रहे हैं, हजरत हुसैन आ रहे हैं मस्जिद में। एक रवायत में आता दोनों नवासे आ रहे थे, कम उम्र थी, 7 ही साल या 7.5 साल के हजरत हसन थे जब आका पर्दा फरमा गए, मगर फिर भी आपने 13 हदीसें रवाया कुव्वत हाफिजा को बताती हैं। दोनों शहजादे मस्जिद नबवी में, आका ने खुतबा की हालत में खुतबा छोड़ दिया, बढ़ के हुसैन को उठा लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। क्या प्यार है! दुनिया ने समझा ये नाती और नवासे का प्यार है, नाना और नवासे का प्यार है। दुनिया के नाना नवासों से बहुत प्यार करते हैं, सच है, मगर यहाँ कोई और बात है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है, वो मंजर देखा जा रहा है। मेरे बेटे मेरा लुआब चूस ले, करबला में प्यासा रखा जाएगा, तुझे प्यास न लगे। सुभान अल्लाह, सुभान। अपने बेटे इब्राहिम को कुर्बान कर दिया हजरत हसन पर, हजरत हुसैन पर, क्योंकि आका जानते थे ये मेरा वही बेटा है कि मैंने तो एक बेटा इस पे कुर्बान किया है, ये अपने न जाने कितने बेटे मेरे दीन पे कुर्बान कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। निगाहे नबूवत ये देख रही थी कि इस बेटे से मोहब्बत करो। मेरे नबी सजदे की हालत में है, अल्लाह अकबर, नबी खुतबा छोड़ के उठा ले रहे हैं। सिर्फ इसमें नाती नवासे का प्यार नहीं, नबी देख रहे थे एक वक्त आएगा, करबला का मैदान होगा, चारों तरफ से इस्लाम पे हमले होंगे, इस्लाम लड़खड़ाता नजर आएगा, इस्लाम को राह न मिलेगी, वकार इस्लाम पे चारों तरफ से हमला होगा। आज जैसे हुसैन लड़खड़ाते आ रहा है, ऐसे करबला में इस्लाम लड़खड़ाता नजर आएगा। आप पढ़ करके खुतबा छोड़ करके नवासे को उठा लो, जब करबला में इस्लाम लड़खड़ाएगा तो मेरा हुसैन आगे बढ़ करके ऐसे ही इस्लाम को उठाओ। नबी है, दूसरे नबी पर और सजदे की हालत है, आका की तस्बीह बढ़ा दी। ऐसा ही नमाज की हालत में तस्बीह से तकरीबन 72 तस्बीह पढ़ी आपने, क्या होता है 72 तस्बीह पढ़ी। आपको देखो भाई 72 नहीं क्यों पढ़ी, 73 भी हो जाती।
72 درخت کھائیں گے آقا حسین. کہاں سے کمی کی دنیا نے یہی دیکھا کہ نوازا نانا کی پشت پہ سوار سجدے کی حالت ہے. سبحان اللہ کی نگاہ سے کربلا ہوگا، رام ہوگا، میرا بیٹا نہ حسین ہوگا، اسلام پریشان ہوگا، میرا بیٹا حسین سجدے میں جائے گا، اسلام اس کی پشت پہ آ جائے گا. آج میں سجدے سے سر نہیں اٹھا رہا ہوں کہ حسین نہیں گرے، ایسے میرا بیٹا کربلا میں سب قربان کر کے سجدے میں سر رکھے گا اور کہے گا آ اسلام میری پشت پہ سوار ہو جا، میں سجدے میں سر کٹا دوں گا تاکہ قیامت تک تجھے کوئی گرا نہ سکے، تاکہ قیامت تک تجھے کوئی گرا نہ سکے. تو اسی چیز سے یہ آقا حسین کی تربیت کی جا رہی ہے اس بات کے لیے کہ مجھے اسلام کی آبرو بچانا ہے. اور اسی بات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے خواجہ غریب نواز نے کہا تھا کہ شاہ ہست حسین، بادشاہ ہست حسین، پیر ہست حسین کی پناہ ہست حسین، سردار وباد دست پر دست یزید حقا کی بنا لائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دونوں شہزادوں کی عجیب حالت ہے. ایک بات آخری بات، حضرت فاطمہ نے بھی کہا تھا رونے مت دینا، آقا بھی چاہتے تھے میرے نواسے نہ رو. اگر یہ روتے تھے آقا بے چین ہو جاتے. آئے ہے جنہوں نے آقا حسین کے ساتھ ظلم کیا یا آقا حسن کے ساتھ ظلم کیا، بولو انہوں نے خاتون جنت کو رلایا یا نہیں رلایا؟ نبی کو رلایا کہ نہیں رلایا؟ اب ان کو رلا کر کے بھی اگر تو جنت میں جانے کی خواہش لیا ہے تو وہی شعر سن لے، ترجو امت قتلت حسینہ شفاعت کرتے ہی اوپر ہے ساتھ. یاد رکھو جنت کیا، جنت کی خوشبو بھی نہ ملے گی اگر بغاوت حسن و حسین سے ہوگی، حق ہے حق ہے. سے محبت ہوگی تو جا کر کے جنت ملے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آؤ دیکھو جنگل کے جانور بھی نہیں چاہتے تھے جنت سے جوڑا آ جاتا تھا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جوڑا آ جاتا تھا. ایک روایت میں نے پڑھا گرمی میں بچہ لا کے پیش کرتے. ایک کوئی لے کے آیا شخص شکاری آقا کی بارگاہ میں ایک جھرنی کا بچہ، بڑے نواسے حضرت حسن سے لے کے چلے گئے گھر. اب جب گھر پہنچے تو یہ دیکھے بھیا کہاں سے لائے؟ نانا کے پاس. ہمیں دے دو. کہانی نانا سے جاؤ تم بھی لے آؤ. اب آئے نانا جان مجھے بھی چاہیے ہرنی کا بچہ. آقا نے کہا ایک ہی تھا، حسن لے کے چلے گئے، تم دونوں جا کے کھیلو اس میں. بولے نہیں مجھے چاہیے. یہ مچل گئے اور حسین مچل جائے مشیت بدل جائے. سبحان اللہ. حسین مچل جائے مشیت بدل جائے. سبحان اللہ. کیونکہ حسین کسی غیر کا نام نہیں ہے. حسین منی وانا من حسین. سبحان اللہ سبحان اللہ. حسین کی چاہت نبی کی چاہت، نبی کی چاہت حسین ہے. سبحان اللہ. کیا دیکھا گیا جنگل کی طرف سے ایک ہرنی ایک بچے کو لے کے آئی. سبحان اللہ. لوگ دیکھ رہے ہیں معاملہ کیا. قریب پہنچی ہرنی، انسانی زبان میں گویا ہوئی. میرے آقا تو جانوروں کی بھی بولیاں جانتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کہتی ہے یا رسول اللہ وہ جو ایک بچہ ہے وہ بھی میرا ہے، جو میں لے کے آئی یہ بھی میرا ہے. میرے 2 بچے تھے، ایک کو شکاری لایا ایک کو میں لائی. کہا کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ کہا وجہ یہ ہے کہ آپ کے بڑے نواسے بڑے بیٹے حسن اس بچے کو لے گئے. حسین ضد کرنے لگے. قریب تھا کہ ان کی آنکھوں میں آنسو آتا. اتنے میں مجھے جنگل میں آواز سنائی دی. جلدی سے اپنے بچے کو لے کر کے نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچ گا. حسین کے رونے سے پہلے تیرا بچہ پہنچ جانا چاہیے. یا رسول اللہ میرا بے بچہ رہنا تو گوارا ہے مگر حسین کا رونا گوارا نہیں ہے. واللہ عالم بالصواب. بہرحال
دونوں کی بڑی فضیلت ہے، دونوں کی بڑی قربانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سچا پکا حسنی اور حسینی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کھڑے ہو جائیں، الصلوۃ والسلام۔ پیاسے سلام علی مقام سلام، پیاسے امام سلام علی مقام سلام، پیاسے امام سلام علی مقام سلام، زہرا کے لال سلام، زہرا کے لال سلام علی مقام سلام، بھولی نہ جائے گی کبھی آپ کی زندگی، حسین تیروں کے سائے میں دیکھی خالق کی بندگی، حسین آپ کے خون سے ہوئی دین میں روشنی، حسین پیاسے امام سلام علی مقام سلام، پیاسے امام سلام علی مقام سلام، زہرا کے لال سلام علی مقام سلام، آپ علی کے لاڈلے نانا ہے آپ کے نبی، جو ہے غلام آپ کا اس کے لیے ہے خوشی، پیاسے امام سلام علی مقام سلام، پیاسے امام سلام علی مقام سلام، زہرا کے لال سلام علی مقام سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیہ۔ الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وصحابك يا شفيعنا يوم الجزاء، صلى الله تعالى عليك وسلم۔ یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے، یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے، کربلا رد شہید کربلا کے واسطے، مشکل حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے، سید سجاد کے صدقے میں صادق رکھ ہمیں، علم حق دے باطل علم خدا کے واسطے۔ رب قدیر جو کچھ بھی بیان ہوا، جو کچھ بھی حضرت امام حسن امام حسین سید الکائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی شان بیان کی گئی، رب قدیر
ان تمام اہل بیت اطہار کے جو واقعات بیان ہوئے مولا ان سب کو قبول فرما۔ رب قدیر ہم سب کو پنجتن پاک کے صدقے طفیل مولا کریم تمام گناہوں سے بچ کر عبادت اور ریاضت کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما۔ آج کی اس بزم پاک میں ہم سب کو سید الشہداء حضرت امام حسن حضرت امام حسین کا صدقہ عطا فرما، شجاعت اور پامردی عطا فرما، بزدلی سے دور فرما۔ رب قدیر جو یہاں پر حاضر ہوئے اور اس ذکر پاک کو سن کر اپنے دل میں ان کی یادیں بسائی ہے مولا اس پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ ہماری ماں اور بہنیں آئی سید الکائنات حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی سچی کنیز بنا دے مولا کریم، عبادت کی توفیق عطا فرما، تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم آج کی اس بزم پاک میں جو علماء حاضر ہوئے، ہمارے علماء، ہمارے عالم دین حضرت علامہ سید زکریہ صاحب اور دیگر حفاظ دیگر قاری قرآن حاضر ہو کر اس بزم پاک کو سن رہے سنا رہے مولا سب کے علم میں، عمر میں، رزق میں برکت عطا فرما۔ مولا کریم تو رحیم ہے، کریم ہے، ستار العروب ہے مولا کریم، جو بھی بیمار ہے مولا فضا علیہ قیمت مولا انہیں شفا کامل صحت و عاجل عطا فرما۔ مولا کریم اس بزم پاک کے صدقے تو عالم الغیب والشہادہ ہے، ان پنجتن پاک کے صدقے میں تمام بیماروں کو شفا اور صحت عطا فرما، ناتوانوں کو طاقت عطا فرما۔ مولا بے روزگار کو روزی خیر سے مالا مال فرما، اسلام کا بول بالا فرما، اسلام کے چاہنے والوں کا بول بالا فرما، اسلام کو غالب فرما، باطل ادیانوں کو مغلوب فرما، ظلم اور زیادتیاں جو ہم پر کر رہے مولا ان سب سے ہماری حفاظت و سیادت فرما۔ مولا کریم یہ بزم پاک سجائی جا رہی ہے، اراکین کمیٹی پر لوگوں کو خرچ کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم سب کو عزت توقیر عطا فرما، مسلک اہل سنت والجماعت مسلک اعلی حضرت پر ہم سب کو قائم اور دائم فرما اور اسی پر خاتمہ بالخیر فرما۔ اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلق نور عرش نبينا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين، لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم۔